अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया। हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद के लिंगमपल्ली और विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली जन्मभूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सफर के औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया है। नए औकात कार अगले साल 15 फरवरी से नाफिज होंगे। तब्दीली के मुताबिक ट्रेन नंबर 12805 लिंगमपल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस सुबह 6:55 पर लिंगमपल्ली से रवाना होगी और रात 7:50 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 12806 विशाखापट्टनम लिंगमपल्ली एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और रात 7:15 पर लिंगमपल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा मकर संक्रांति त्यौहार के पेश नजर मुख्तलिफ स्टेशनों के दरमियान चलने वाली हफ्तावार खुसूसी ट्रेनों की मुद्दत में तोसी का भी ऐलान किया गया। ट्रेन नंबर 07041 सिकंदराबाद अनकापल्ली 4, 11 और 18 जनवरी को चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 07042 अंकापल्ली सिकंदराबाद 5, 12 और 19 जनवरी को दस्तयाब होगी। इसी तरह हैदराबाद गोरखपुर खुसूसी ट्रेन 9, 16 और 23 जनवरी को चलेगी और गोरखपुर हैदराबाद ट्रेन 07076 11, 18 और 25 जनवरी को रवाना होगी। हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली मिनॉरिटी गुरुकुल स्कूल व हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा वाक़े में एक और तालिबा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर किंग कोठी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा तालिबा शिका को शदीद पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद हॉस्टल इंतजामिया ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इससे कबल गुज़िश्ता रात 4 तालिबात को भी फूड पॉइजनिंग की अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिससे वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही। इस मामले पर तालिबा की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए हॉस्टल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि यह पहला वाक़या नहीं, बल्कि उनकी बेटी तीसरी बार शदीद तौर पर बीमार हुई है। वालिदा के मुताबिक उनकी बच्ची पहले भी 9 दिन तक अस्पताल में दाखिल रही। कभी पेट दर्द, कभी इन्फेक्शन, हत्ते के ब्लड इन्फेक्शन और ICU तक नौबत आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। तालिबा की वालिदा ने हॉस्टल में फराहम किए जाने वाले खाने की हालत को इंतहाई खराब करार देते हुए कहा है कि चावल और सब्जियों में कीड़े, कंकर और गंदगी पाई जाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बारहा शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से यही जवाब दिया जाता है कि बच्चों की तादाद ज्यादा है, एडजस्ट करना पड़ता है। वालिदा ने मजीद कहा कि वो खुद कुछ अरसा हॉस्टल में काम भी कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी आंखों से खाने की नाक़िस हालत देखी। उनके मुताबिक बैंगन और दीगर सब्जियों में कीड़े होते हैं और बगैर साफ किए पका दिए जाते हैं, जिसका बराह रास्त असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा। मुसलसल पेश आने वाले इन वाक़यात ने माइनॉरिटी गुरुकुल हॉस्टलों में खुराक के मियार और इंतजामिया की निगरानी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। वालिदैन ने मुतालबा किया कि मामले की आला सतह जांच कराई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी तालिब इल्म की जान को खतरा लाहक ना हो। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने वक्त के साथ साथ दुनिया की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक तालीमी निज़ाम में बुनियादी और इनकलाबी तब्दीलियों का आगाज़ किया है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि पिछले 2 सालों में हुकूमत ने तालीम के शोबे को अवलीन तरजीह दे के शनाख्त बनाया है और तलबा के लिए मियारी तालीम के मकसद से कई तारीख़ी फैसले किए हैं। वज़ीर ने कहा कि तालीमी शोबे के हर मरहले में जामे तब्दीलियाँ लाई जा रही। स्कूलों के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर असातिज़ा की भर्ती, डिजिटल लर्निंग और हुनर की तालीम तक। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हाईटेक्स में ब्रेन फीड ग्रुप के ज़रिए एहतमाम
ای ٹی ٹیکس کے 6ویں ایڈیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان دنوں تعلیم کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ای ٹی ٹیکس جیسے پلیٹ فارمز بہت ضروری ہیں۔ وہ سوچنے اور بحث کرنے کی سمت دے رہے مستقبل کی تعمیر کے لیے ٹیکنالوجی اور تعلیم کو مل کر کیسے کام کرنا چاہیے۔ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے جائیں گے تاکہ تمام SC ST BC اور اقلیتی طلبہ بلا تفریق ذات پات اور مذہب تمام سہولیات کے ساتھ ایک کیمپس میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ضلع عادل آباد کے بت منڈل مستقر میں سویا فصل کی فوری خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں نے سڑک پر بیٹھ کر شدید احتجاج کیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بت مارکیٹ یارڈ میں تقریباً 10,000 کوئنٹل سویا موجود جسے فوری طور پر خریدا جانا چاہیے۔ احتجاجی کسانوں نے اعلان کیا کہ ضلع کلکٹر کی آمد تک وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی محنت سے اگائی گئی فصل کو آخر کس کے ہاتھ فروخت کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے تمام کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کسانوں نے مزید الزام عائد کیا کہ جو سویا کٹائی کے بعد لوڈ کر کے بھیجا جا رہا وہ بھی رنگ تبدیل ہونے کا بہانہ بنا کر واپس کر دیا جا رہا۔ اسی صورتحال پر کسانوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ان کی فصل نہیں خریدی گئی تو ان کے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پیر تک خریداری کا عمل شروع نہیں کیا گیا تو بڑے پیمانے پر احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ بادشاہ پولیس اور مارکیٹ سیکرٹری کی مداخلت اور یقین دہانی کے بعد کسانوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد حلقے میں گرام پنچایتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے عہدیداروں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 14 تاریخ کو حلقے کے اندر 4 منڈلوں ظہیر آباد، جھار سنگم، موگادم پلی اور کوہید میں منعقد ہو رہا اور 100 گرام پنچایتوں میں سے 6 کا انتخاب متفقہ طور پر ہوا ہے، جبکہ باقی 94 سرپنچ کے عہدوں کے لیے 264 امیدوار مقابلہ کر رہے۔ 912 وارڈ ممبران کے عہدوں کے لیے 93 کو متفقہ طور پر منتخب کیا گیا اور باقی 819 عہدوں کے لیے 1069 امیدوار میدان میں ہیں۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے 912 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسسٹنٹ پولنگ بوتھ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز کو متعلقہ پولنگ بوتھ پر تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز انتخابی عملے کو ان کے متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹرز کی تعداد کی بنیاد پر دیے گئے۔ سنگاریڈی ضلع کے ایس پی پرتیوش پنکج نے بتایا کہ ضلع میں گرام پنچایتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ ظہیر آباد کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے الیکشن انتظامات کے لیے پولیس اہلکاروں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے گرام پنچایتی انتخابات کے حصے کے طور پر ظہیر آباد اور سنگاریڈی حلقوں کے 10 منڈلوں میں 229 گرام پنچایتوں کے لیے انتخابات کرائے جا رہے اور 1200 پولیس اہلکاروں کو الیکشن ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 2 ایڈیشنل ایس پیز اور 11 ڈی ایس پیز کی نگرانی میں ہر منڈل کے پاس 2 اسٹرائکنگ فورس ہوں گے، جن کے ساتھ اضافی اسپیشل اسٹرائکنگ فورس بھی تعینات کی جائے گی۔ گجرات کے احمد آباد میں پیش آئے ایئر انڈیا طیارے حادثے کو 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، مگر متاثرہ خاندانوں کے لیے سوالات اب بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ اس موقع پر متاثرہ خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے امریکی وکیل مائک اینڈریو نے وڈودرا میں IANS سے خصوصی گفتگو میں اب تک ہونے والی تحقیقات اور سامنے آنے والی معلومات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مائک اینڈریو کے مطابق 6 ماہ گزرنے کے باوجود خاندان یہی جاننا چاہتے ہیں کہ حادثہ آخر ہوا کیسے اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ ان کے باخل خاندان اپنے صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے، ساتھ ہی اس معاوضے کے منتظر جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور حادثے کے مقام سے جمع کیے گئے ذاتی سامان کی واپسی بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاندانوں کے ذہنوں میں اب بھی بے شمار سوالات ہیں اور ان کا مقصد انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنا اور اس پورے عمل میں متاثرین کی رہنمائی کرنا ہے۔ امریکی وکیل نے بتایا کہ حال ہی میں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کے تفتیش کار نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ساتھ واشنگٹن میں کاکپٹ وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کیونکہ ابتدائی طور پر بعض حلقوں میں حادثے کے حوالے سے خودکشی کے امکان پر بھی بات کی گئی تھی، جس پر وہ ابتدا سے ہی مطمئن نہیں تھے۔
قومی راجدھانی دہلی میں آلودگی شدید زمرے میں رہی۔ صبح اسموگ اور ہلکے کہرے کے درمیان شروع ہوئی جب آسمان پر اسموگ کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ کئی علاقے زہریلے اسموگ کی موٹی تہہ میں قید رہے جس کی وجہ سے حد بصارت کافی کم رہی۔ اس دوران لوگ ماسک پہنے نظر آئے جبکہ سانس کے مریضوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فی الوقت دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 400 سے تجاوز کر گیا ہے جو ہوا کے سنگین زمرے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمس کے علاقے میں صبح حد بصارت کافی کم رہی۔ اسموگ کی موٹی تہہ کی وجہ سے لوگوں کو صحت سے متعلق مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آنند وہار میں بھی یہی صورتحال رہی۔ علاقے کے ارد گرد AQI 434 درج کیا گیا جسے سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ CPCB کے مطابق سنگین زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ زہریلے اسموگ کی موٹی چادر نے ITO علاقے کو اپنی زد میں لے لیا۔ علاقے کے ارد گرد AQI 417 درج کیا گیا جو CPCB کے مطابق سنگین زمرے میں آتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے مدھیہ پردیش میں موہن یادو کے زیر قیادت BJP حکومت پر حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کے 2 سال کے دور اقتدار میں ناکامیاں، عوام مخالف پالیسیاں، معاشی بدنظمی، قرض میں لگاتار اضافہ اور کھوکھلے دعوے ہی دیکھنے کو ملے۔ ریاستی کانگریس دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن پارٹی کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے کہا کہ یہ 2 سال برباد ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت لوگوں سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام رہی۔ اس موقع پر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھار، کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن کملیشور پٹیل اور دیگر لیڈران موجود تھے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جیتو پٹواری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ موہن یادو ترقی کی بات کرتے ہیں مگر سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یادو کے 2 سالہ اقتدار میں ریاست کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ مدھیہ پردیش پر اب 4,75,000 کروڑ کا قرض ہے اور وزیر اعلیٰ کو جواب دینا چاہیے کہ BJP کے 22 سال کے دور اقتدار نے ریاست کو معاشی طور سے کیسے کمزور کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے امریکہ کی قیادت میں قائم ہونے والے ہائی ٹیک سپلائی چین اتحاد پیکس سلیقہ سے ہندوستان کو باہر رکھے جانے پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس پیش رفت کو مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی سنگین ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بدلتے عالمی اسٹریٹجک منظر نامے میں ہندوستان کی کمزوری ہوتی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ امریکہ نے چین کے ہائی ٹیک غلبے کو کم کرنے کے مقصد سے جو 9 ملک اتحاد تشکیل دیا ہے اس میں جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور، نیدرلینڈ، برطانیہ، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا جیسے ممالک کو شامل کیا گیا مگر ہندوستان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کے مطابق یہ محض اتفاق نہیں بلکہ حالیہ مہینوں میں ہند امریکہ تعلقات میں آئی سرد مہری کا نتیجہ ہے۔ کانگریس لیڈر نے نشاندہی کی کہ 10 مئی 2025 کے بعد سے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلقات میں واضح بگاڑ آیا ہے جس کے اثرات اب کھل کر سامنے آ رہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 3 ارکان نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستان پر عائد کیے گئے 50% درآمدی ٹیرف کے خلاف باقاعدہ قرارداد پیش کر دی۔ اس قرارداد کا مقصد اس قومی ایمرجنسی کو ختم کرنا جس کی بنیاد ٹرمپ انتظامیہ نے ہندوستانی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کیے تھے۔ ارکان کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ امریکی عوام، صنعت اور بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ قرارداد کانگریس کے ارکان ڈیبورا راس، مارک ویسی اور ہند نژاد رکن راجا کرشن مورتی کی قیادت میں پیش کی گئی۔ ان ارکان کا موقف ہے کہ صدر نے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہندوستان سے درآمدات پر پہلے 25% اور بعد ازاں مزید 25% سیکنڈری ٹیرف نافذ کیا جس کے نتیجے میں کئی ہندوستانی مصنوعات پر مجموعی ٹیکسز 50% تک پہنچ گیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے 16 سال سے کم عمر نوجوانوں پر سوشل میڈیا پابندی کے فیصلے کے بعد اب ڈنمارک بھی اسی طرز کی پابندی لگانے کی تیاری کر رہا۔ ڈنمارک کی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ 15 سال سے کم عمر انٹرنیٹ صارفین کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہی جو یورپی یونین میں نو عمروں کے سوشل میڈیا استعمال کو محدود کرنے کی ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ یہ قانون فی الحال ایک تجویز کی صورت میں ہے
है, जिसे हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की हिमायत हासिल हो चुकी है। मंजूरी की सूरत में यह कानून 2026 तक नाफिज हो सकता है। पाबंदी के बावजूद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा कि वालिदैन 13 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को इजाज़त दे सकेंगे। ताहम 13 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क में 13 साल से कम उम्र 98% बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट रखते हैं, जिससे क़वानीन पर अमल दरामद के मसाइल नुमाया होते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।